ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ سال کووڈ-19 کی عالمی وبا اور پھر اس کے نتیجے میں سخت لاک ڈاؤن، ذرا راحت ملنے کے بعد ہمارے ملک اور دوسرے ممالک میں بھی انسانی زندگی کی رفتار اپنے معمولات کی طرف لوٹی اور لوگوں نے کچھ راحت و سکون کی سانس لینی شروع کر دی۔ اگرچہ کچھ احتیاطی تدابیر کو اختیار کرنے کی ہدایات پر عمل جاری کیا گیا، لیکن مجموعی اعتبار سے رفتار واپس لوٹی۔ مساجد کی رونق میں بھی الحمدللہ اضافہ ہوتا گیا، لیکن چند مہینے گزرے تھے کہ اچانک حالات نے کچھ ایسا رخ بدلا، کچھ ایسی کروٹ لی کہ دوبارہ دنیا کے چند ممالک پھر سے زبردست طریقے پر اس تباہی کا شکار ہوتے نظر آ رہے ہیں، جس میں سر فہرست ہمارا ملک ہندوستان بھی ہے۔ اس وقت پورے ملک میں کووڈ کی دوسری لہر نے آہکار مچا کر رکھ دیا، ہر طرف سے تباہی کی خبریں آ رہی ہیں اور ملک میں صحت کے مکمل انتظامات میں کمی کی وجہ سے یا وبا پر قابو پانا مشکل ہوتا نظر آ رہا ہے، حکومت کے دائرے کار سے باہر نکلتا نظر آ رہا ہے۔ انڈیا کی زیادہ آبادی والی ریاستوں سے کرونا وائرس کے متاثرین میں مسلسل اضافے کی خبریں آ رہی ہیں۔ اتر پردیش، دہلی، بہار اور ملک کی دوسری ریاستوں سے مسلسل خبریں ہم لوگ سن رہے ہیں۔ لیکن ناظرین، اس دوسری لہر کے آغاز نے پھر سے کئی سوالات ہمارے سامنے کھڑے کر دیے اور لوگ مختلف طریقوں سے ان سوالات کے جوابات دے رہے ہیں۔ ایک سوال یہ کہ ہمارے یہ عذاب خداوندی ہمارے کن اعمال کا نتیجہ ہے؟ دوسرے، اس وبا کا عالمی اور دجالی صہیونی نظام سے کیا تعلق ہے؟ تیسرا سوال، دوبارہ اس وبا کے پھیلنے سے کیا سیاسی مقاصد حاصل کیے جا سکتے ہیں؟ اور ایک اہم سوال کہ اس وقت آخر کووڈ-19 کی پہلی لہر کے بعد اور پہلی لہر کے کئی مہینے گزرنے کے باوجود حکومت اس دوسری لہر کو روکنے یا اس پر قابو پانے پر کیوں قاصر نظر آ رہی ہے؟ تو کئی طرح کے سوالات ہیں اور کئی طرح کے تجزیے ہیں اور کئی طرح کی گفتگو لوگ کر رہے ہیں۔ ناظرین، اتنی بات ضرور طے ہے کہ اس واقعے نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا اور اچانک دیکھتے ہی دیکھتے دنیا میں کچھ ایسی بڑی تبدیلیاں دیکھنے میں ملی جس کا اندازہ ابھی چند سالوں پہلے تک کرنا مشکل تھا۔ بالخصوص بر صغیر پاک و ہند اور عموماً عالم اسلام کا ایک بہت بڑا حصہ خلیجی و عرب ممالک اور چند یورپین ممالک اس کی لپیٹ سے زیادہ متاثر نظر آئے اور اس وائرس نے وہاں کی نظام زندگی کو زیادہ تہو بالا کر کے رکھ دیا۔ جب بات ہم تبدیلیوں کی کرتے ہیں تو ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیوں کو سامنے رکھنے سے اس بات کا بخوبی طور پر اندازہ ہوتا ہے کہ قیامت کے قریب دنیا میں بڑی تیزی سے تبدیلیاں واقع ہوگی، اور اس بات کو سمجھانے کے لیے ماضی قریب پر نظر دوڑائیے تو 21ویں صدی کا آغاز ہوا، یعنی 2001 سے 2010 تک صرف پہلے 10 سالوں میں ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے واقعے کے تناظر میں پے در پہ بڑے بڑے دنیا میں واقعات پیش آئے اور حیرت انگیز تبدیلیاں نظر آئی۔ پھر آپ دوسرے دہے پر نظر ڈالیے، یعنی 2011 سے اس وقت تک جب عرب بہار کا آغاز ہوا اور عالم عرب میں زبردست ہلچل اتھل پتل دیکھی گئی، پھر شام کی تباہی کا آغاز شروع ہوا اور شام کی تباہی خروج دجال کی سب سے بڑی علامت شمار کی جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد کورونا کا قہر اور اس کی وجہ سے بڑی تبدیلیاں اور حیرت انگیز تبدیلیاں وجود میں آ رہی ہیں اور جس کا سلسلہ اب تک جاری ہے۔ موجودہ واقعے سے اتنی بات ضرور طے ہو گئی کہ آئندہ دنیا میں جو حیرت انگیز تبدیلیاں واقع ہوگی، شاید یہ واقعہ ان تمام واقعات کا پیش خیمہ اور مقدمہ ثابت ہو، اور اگر اس کے پیچھے کچھ خفیہ ہاتھ ہے تو ان کا مقصد صاف طور پر یہ ہے کہ دنیا کی آبادی کو کنٹرول کیا جائے، دنیا کی آبادی پر قابو پایا جائے اور تمام
ممالک کو ایک نظام کے تحت رکھا جائے اور ان پر جس وقت جائے، جس طرح سے جائے، اپنا حکم لاگو کیا جائے اور اپنا آرڈر ان پر نافذ کیا جائے۔ ایک قطبی حکومت جس کا سردار ہوگا دجال۔ دوسری بات، کسی بھی بڑے واقعے پر، بالخصوص عالمی واقعے پر تبصرہ کرنا فوراً آسان نہیں ہوتا۔ ہم لوگ کچھ باتیں کہہ دیتے ہیں، سنی سنائی باتیں نقل کر دیتے ہیں، لیکن موجودہ عالمی واقعات کی جڑیں کئی پردے کے پیچھے چھپی ہوئی ہوتی ہیں اور اس واقعے کی حقیقت سامنے آنے تک کئی سال درکار ہوتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی مثال، جب اس صدی کے آغاز میں 9/11 کا منحوس واقعہ دنیا میں پیش آیا، اس وقت تجزیہ نگاروں نے کئی طرح کے اندازے لگائے تھے، لیکن کئی سالوں کے بعد یہ حقیقت روز روشن کی طرح ثابت ہوئی کہ اس واقعے کے پیچھے صہیونی یہودیوں کا ہاتھ تھا، جن کا مقصد افغانستان اور عراق میں اپنے مفادات کا حصول اور لاکھوں انسانوں کی تباہی کی شکل میں سامنے آیا۔ تو کووڈ-19 کی مکمل حقیقت سامنے آنے میں شاید برسوں لگے، لیکن اتنی حقیقت ضرور ہے کہ یہ عذاب خداوندی ہے جو قدرتی شکل میں، یا بہت ممکن ہے کہ اس کو بیماری کی شکل دینے کے پیچھے کچھ خفیہ ہاتھ موجود ہو، جس پر بہت سے سائنسدانوں کی تحقیقات اس وقت دلالت کر رہی ہے۔ لیکن ایک بیماری ہے جس کا انکار ممکن نہیں۔ اس موقع پر ہمیں ڈرنے کی بالکل ضرورت نہیں۔ یہ پختہ یقین ہو جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی مرضی و مشیت سے ہوتا ہے۔ درخت کا پتا بھی بغیر اس کی مرضی کی حرکت نہیں کر سکتا، تو کیا اتنا بڑا واقعہ اللہ کی مرضی اور اس کے علم کے بغیر ہو سکتا ہے؟ ہمارا 100% یقین ہے، ایمان ہے، جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی مرضی اور اس کے علم سے ہوتا ہے، اور یہ ہمارے برے اعمال کے نتائج ہیں۔ برے اعمال ہی کے نتیجے میں انسانوں پر پروردگار عالم کی طرف سے مصیبتیں اور مشکلات آتی ہیں۔ آج پھر سے غور کرنے کی بات ہے، بہت سے جگہوں پر مسلمانوں کے لیے مسجدوں کے دروازے بند کیے گئے ہیں۔ شاید ہمارے گناہ اتنے بڑھ گئے یا ہم نے اپنی مساجد کی قدر نہیں کی اور اس کے تقدس کو اتنا پامال کیا کہ ایک بار مسجدوں کے دروازے ہم پر کھلنے کے بعد دوبارہ اس مصیبت کو دیکھنا پڑ رہا ہے۔ اللہ کے گھر میں جہاں لوگوں کو دین کی دعوت دے کر بڑی مشکل سے بلایا جاتا تھا، آج وہاں چند محدود لوگوں سے زیادہ آنے پر لوگوں کو بھگانے پر ذمہ داران مجبور ہیں۔ ہمیں دشمنوں کی سازشوں سے زیادہ اپنے گناہوں سے ڈرنے کی ضرورت ہے۔ اور بقول مولانا عمر پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ کے، یہ وقفہ تربیت ہے۔ ایک ہے وقفہ تربیت اور ایک ہے وقفہ نصرت۔ ایک وقت ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ بندوں کی تربیت کرتے ہیں، جب گناہ بہت ہوتے ہیں تو ان کو متنبہ کیا جاتا ہے، اور جب بندے اس معیار پر پورے اترتے ہیں جس معیار پر ان کا پروردگار ان کو دیکھنا چاہتا ہے، تب پھر وقفہ نصرت کا دور شروع ہوتا ہے۔ تو ہم بھی یہی سمجھے کہ ہم وقفہ تربیت سے گزر رہے ہیں، اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وقفہ تربیت میں بھی اللہ کی مدد اترتی ہے، لیکن اللہ کی مدد ہم لوگ دیکھتے نہیں۔ ناظرین، وقت ایک چھوٹے سے بریک کا، مجھے یہاں رکنے کی اجازت ہے۔ ناظرین، استقبال ہے سچی بات میں۔ ناظرین، اس وقت ہمارے ملک میں دوسری لہر سے جو تباہی پھیل رہی ہے، اس کے لیے جب ہم پچھلے کچھ مہینوں میں حکومت ہند کی کارکردگی پر نظر دوڑاتے ہیں تو یہ بات صاف نظر آتی ہے کہ اس میں ان کی غفلت اور کوتاہی کو بڑا دخل ہے۔ دور جانے کی ضرورت نہیں، پچھلے کئی مہینوں کا جائزہ لینے کی ضرورت نہیں۔ ہم سب جانتے ہیں، ابھی فروری کے آخر میں انڈین الیکشن کمیشن نے 5 ریاستوں میں اہم انتخابات کا اعلان کیا، جہاں 18 کروڑ 60 لاکھ سے زیادہ ووٹرز 824 نشستوں کے لیے ووٹ ڈالنے کے اہل تھے۔ 27 مارچ سے شروع ہو کر انتخابات ایک ماہ تک جاری رہنے والے تھے، اور ریاست مغربی بنگال کے معاملے میں ووٹنگ 8 مراحل میں ہونا طے ہوا۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ بغیر کسی حفاظتی پروٹوکول اور معاشرتی دوری اور بغیر کسی احتیاطات کے ہمارے ذمہ داروں نے
اور حکومت چلانے والوں نے انتخابی مہم پورے زور و شور سے شروع کی۔ پھر مارچ کے وسط میں کرکٹ بورڈ نے گجرات کے نریندر مودی اسٹیڈیم میں انڈیا اور انگلینڈ کے مابین 2 بین الاقوامی کرکٹ میچز دیکھنے کے لیے ہزاروں شائقین کو اجازت دی۔ پھر 1 مہینے سے کم عرصے میں ہی چیزیں الٹنا شروع ہو گئی اور انڈیا وائرس کی تباہ کن دوسری لہر کی لپیٹ میں تھا اور بہت سے شہروں کو لاک ڈاؤن کا سامنا تھا۔ اور پھر اپریل تک پہنچتے پہنچتے ملک میں اوسطاً ایک دن میں 1 لاکھ سے زیادہ کیسز نظر آنے لگے۔ تو ہم خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس دوسری لہر کو قابو پانے میں وہ کیوں ناکام ہوئے۔ ناظرین، چلتے چلتے آپ سے یہی کہنا ہے کہ بیماریوں سے بالکل مت گھبرائیے۔ بالخصوص کرونا وائرس سے ڈر نے لوگوں کو زیادہ بیمار کیا۔ بہت سی اموات صرف اس وجہ سے ہو رہی کہ لوگ زیادہ ڈر کا شکار ہو رہے۔ روزانہ گرم پانی اور سلیمانی چائے جس میں ادرک، اجوائن وغیرہ کا استعمال ہو، اس کو پینے کا معمول بنائیے، اس لیے کہ ماہرین کے مطابق یہ وائرس 4 دن تک گردن میں حلق کے پاس اٹکا رہتا ہے اور گرم پانی کے استعمال سے یہ دور ہوتا ہے۔ تو اس کا معمول ہم روزانہ بنائیں۔ پھر بھی اگر کچھ بیماری کی نشانیاں ظاہر ہو تو اپنے فیملی ڈاکٹر سے ضرور رجوع کریں، اس میں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہم اس کا بھی معمول بنائیں گے اور اگر کچھ تکلیف زیادہ بڑھ جائے یا آثار ظاہر ہو تو ڈاکٹر سے بھی رجوع کریں گے، تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہمیں شفا مل جائے گی۔ ان دونوں کاموں کے ساتھ ساتھ اللہ سے مخصوص اوقات میں دعا کرنے کی ضرورت ہے، نہ صرف اپنے لیے بلکہ پوری انسانی برادری کے لیے گڑ گڑا کر دعا مانگنے کی اشد ضرورت ہے۔ یہ وقت اللہ سے مانگنے کا ہے۔ مسلسل کئی طرح کے حالات اس وقت امت پر ہیں اور بقول شاعر اے خاص قاسان رسول وقت دعا ہے، اے خاص قاسان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیرے آ کے جب وقت پڑا ہے۔ ناظرین، وقت چھوڑ چلا ہے، اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔